اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ صحیفہ سجادیہ سے دعاؤں کو میں مسلسل پیش کر رہا ہوں اور یہ دعا نمبر 22 پیش خدمت ہے، اور دعا نمبر 22 چوتھے امام نے مشکلات سے دوچار ہونے کے موقع پر پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ جب سختیاں، دشواریاں، مشکلات میں انسان گھر جائے اس وقت اس دعا کا سہارا لے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ عام طور سے ہم دعا کے کلمات کو یا کسی موقع کے لیے دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہو تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ بس یہ اسی موقع کے لیے ہے اور اسی کام کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا کام نہیں ہے۔ نہیں، معصومین علیہ السلام اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ چوتھے امام علیہ السلام کی جو دعاؤں کا مجموعہ ہے وہ تعلیمات کا ایک خزانہ بھی ہے۔ ان دعائیہ کلمات میں بہت سارے علمی گوشے ہیں، علمی باتیں ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ سب جاننے کے لیے ہے۔ کیونکہ انسان مشکلات سے دوچار ہوا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے لو لگانا چاہتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے۔ اس موقع کے لیے امام نے جو کلمات استعمال کیے ہیں اور دعا کے جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر ہم سمجھیں اور جانیں کہ یہ مشکلات کیوں سامنے آئیں، میں مشکلات میں کیوں گھرا، کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے حل نکل سکتا ہے۔ کیا خالی یہ دعا کی کلمات ہیں یا یہ کہ زندگی میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلیوں کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس تبدیلی کی بنیاد پر پھر اس طرح کے مسائل اور مشکلات سے دوچار نہ ہو سکیں۔ مثلا میں نے اس کے ابتدائی کلمات کی توضیح و تشریح کرتے وقت یہ بات کہی تھی کہ انسان کو دشمن شناس بننا چاہیے، یعنی دشمن کو پہچاننا چاہیے تاکہ دشمن سے آدمی بچا رہے۔ جن چیزوں سے انسان مشکلات میں پڑ جائے، مشکلات میں گھر جائے، دشواریاں اور سختیاں ہر طرف سے اسے گھیر لیں، اس کا مطلب کہ وہ دشواریاں اور سختیاں اس کے وجود کے لیے، اس کے مقصد میں رکاوٹ بنی ہیں تو وہ ایک طرح کی دشمن ہیں۔ تو ان دشمنوں کو سمجھنا چاہیے اور اس سے بچتے رہنا چاہیے تاکہ پھر ہم ان دشواریوں سے دوچار نہ ہو سکیں۔ اور اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس دعا کو پڑھیے گا آپ ترجمے کے ساتھ میں اور دیکھیے گا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ انہی میں سے انسان کا خود اپنا نفس، انسان کا نفس برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور جب آدمی برائیوں میں پڑ جاتا ہے تو یقیناً ان برائیوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہیں سختیاں، وہیں دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو
انسان کے سب سے بڑے دشمن کے اعتبار سے رسول اللہ نے پہچنوایا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے، اور قریب ترین نفس اس کے ہے، اور وہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ لیکن خود نفس اپنے وجود کے اعتبار سے دشمن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے اندر خلق کیا ہے وہ بہتر خلق کیا ہے، اس کا موقع، محل، استعمال اور اس میں افراط و تفریط، یہ ساری چیزیں جو ہیں خرابی کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان دنیا طلب ہو جائے، دنیا ہی اس کی ہر چیز بن جائے، بس وہ چاہے دنیا ہی کو، بلکہ اس کے لفظ میں مسلسل استعمال کرتا رہا ہوں کہ دنیا داری کوئی بری چیز نہیں ہے، دنیا پرستی جو ہے بری چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان دنیا ہی کو بالکل آخری چیز سمجھ لے، دنیا کو ہمیشہ جو ہے واسطہ، ذریعہ، سبب، مقصد تک پہنچنے کا سمجھنا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ میں نے اس دنیا کو مقصد تک اور منزل تک پہنچنے کا کس حد تک واسطہ بنایا، ذریعہ بنایا ہے۔ جب انسان دنیا کو سبب اور ذریعہ اور وسیلہ بنا دے گا کہ اس دنیا کے ذریعے سے ہم مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، تو دنیا ہوتے ہوئے دیکھے گا کہ میں مقصد سے کتنا دور ہوں، پھر اس مقصد تک پہنچنے کی دنیا کو استعمال کرے گا، دنیا کو اس راہ میں خرچ کرے گا۔ تو یہ دشمن شناسی، جن چیزوں کے ذریعے سے کو پہچاننا چاہیے اور اس کو اپنے سے دور کرنا چاہیے۔ اس میں اس دعا کے تسلسل میں جو آج ذکر کرنا وہ جملہ آتی ہیں کہ فَبِفَضْلِكَ اللَّهُمَّ فَاعْنِينِي، پروردگارہ تو اپنے فضل کے ذریعے سے میری مدد فرما۔ اللہ بڑا صاحب فضل ہے، یعنی اگر میں اپنے عمل کے اعتبار سے دیکھوں تو عمل کا تقاضا تو یہی ہے جو ہو رہا ہے میرے ساتھ میں، یعنی اگر میں نے اپنے ہاتھ کو جلتے ہوئے شعلوں کی طرف، بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف بڑھا دیا ہے تو ظاہر جلے گا، اس آنچ کو محسوس کرے گا، اور نہیں ہٹایا تو پھر جلے گا۔ تو یہ میرا عمل تھا کہ میں نے اپنے کپڑے کو، اپنے قریب کی چیز کو یا اپنے ہاتھ کو شعلوں کی طرف بڑھا دیا ہے، تو شعلے کا کام ہے جلا دینا، وہ جلائے گا۔ اب اگر مجھے بچانا ہے اس تکلیف سے، اس مصیبت سے، اور محفوظ کرنا ہے جل جانے سے، تو یقیناً ہم کو اس شعلوں سے دور ہو جانا چاہیے اور دور کر لینا چاہیے، تبھی ہم بچ سکتے ہیں۔ تو جب اگر ہم نے قریب کر لیا ہے تو جلنا تو ہے ہی، جل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی بنیاد پر جو دشواریاں آئی ہیں وہ ہمارے ہی عمل کی وجہ سے آئی ہیں، مگر اللہ کا اگر فضل و کرم شامل حال ہو تو ہم بچ سکتے ہیں۔ یعنی جیسے کسی جرم کی کوئی سزا ہو، تو جب جرم ہوا تو سزا تو ملے گی، لیکن اگر حاکم کریم ہو، فضل کرنے والا ہو، تو ایک مرتبہ اسے معاف بھی کر سکتا ہے، 2 مرتبہ معاف کر سکتا ہے، یہ فضل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں کریں فَبِفَضْلِكَ اللَّهُمَّ، اے میرے پروردگارا تو اپنے فضل کے ذریعے سے میری مدد فرما، اور بِعَظْمَتِكَ فَانْعَشْنِي، اور تو پروردگار عالم اپنی عظمت کے ذریعے سے میرا سہارا بن جائے، تو بڑا عظیم ہے، اور یقیناً جتنا عظیم ہوتا ہے وہ سہارا بن جاتا ہے، بنتا ہے۔ وَبِسَعَتِكَ فَابْسِطْ يَدِي، اور اتنا عطا کر پروردگارا کہ میرے ہاتھ بندھے نہ رہیں، میرا ہاتھ کھلا ہو، تیری
عطا کے ذریعے سے میں دوسروں تک بھی پہنچا سکوں. بما عندک فکفنی، اور پروردگارا جو تیرے پاس ہے، جو اور سب کچھ تیرے پاس ہے پروردگارا، جو تیرے پاس انہی کے ذریعے سے تو میری کفایت کر، مجھے کسی اور کو ذریعہ نہ بنانا پڑے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وخلصنی من الحسد. اب دیکھیے اس میں دشمن کے اعتبار سے پہچانوایا بھی جا رہا ہے کہ انسان کو دشمن کیا ہو سکتا ہے. اس میں سے ایک حسد بھی ہے کہ مجھے حسد سے چھٹکارا عطا فرما. انسان حقیقی میں کسی چیز سے حسد کرتا تو جس سے حسد کرتا اس کو تو نقصان شاید نہیں پہنچتا ہے، بلکہ دیکھا ہے کہ یقیناً اس کو نقصان نہیں پہنچتا ہے. خود جو حسد کر رہا ہوتا ہے مسائل و مشکلات اور تکلیفوں میں وہ گھرا ہوتا ہے. اگر میں کسی سے حسد کر رہا، میری جلن ہے کسی سے، کسی بنیاد ہو سکتا ہے اس کے پاس دولت زیادہ ہو سکتا ہے، اس کی عزت زیادہ ہو سکتا ہے، کہ اس کے پاس مکان بڑا ہو سکتا ہے، اس کے پاس دوسری دنیا چیزیں، اور میں ان چیزوں سے جل رہا ہوں. تو اس کے پاس وہ چیزیں ہیں، میں جو جل رہا ہوں اس سے خود میں تکلیف میں ہوں، اس کو تکلیف نہیں. محسود تکلیف میں نہیں ہوتا ہے، حاصل تکلیف میں ہوتا ہے. تو ابھی جب تکلیف میں ہوتا ہے تکلیف میں گھرا کس کی وجہ سے؟ اپنے. پروردگارا تو مجھ کو اس دشمن سے بچا. حسد ایک دشمن ہے. اچھا، بچا دینے کا مطلب میں نے مارہا یہ بات کہی، دعا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دعا کر کے بیٹھا نہ رہے، بلکہ جیسی دعا کر رہا اس کے مطابق عمل کرے. جتنی اس کی طاقت ہے، قوت ہے، کر سکتا ہے، اپنے کو بچا سکتا ہے، اتنا خود کرے. باقی پروردگار عالم جو ہے اس کے لیے سہارا بنے گا. وخلصنی من الحسد واحذرنی عن الذنوب واحذرنی عن الذنوب. اور گناہوں سے مجھے پروردگار عالم روکے رکھ، میں رک جاؤں. گناہ میں ظاہری اعتبار سے ایک لذت ہوتی ہے اور آدمی اس لذت کے حصول کے لیے بڑھتا جاتا ہے. اگر اس کے بڑھنے کی قوت ہے تو یقیناً رکنے کی بھی قوت ہے. پروردگار عالم اگر سہارا بن جائے اور بن جاتا ہے، اور انسان جب دعا کرتا ہے تو یقیناً اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. بلکہ وہ اس کی عقلی بھی جس سے تم کہہ رہے ہو وہ آ کر کے ہاتھ نہیں پکڑے گا. یعنی تم عقل کا استعمال کرو اور جس قوت کو بڑھنے کے لیے استعمال کر رہے ہو اسی کو رکنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو. پروردگارا تو مجھے روک گناہوں سے، وَوَرِّعْنِي عَنِ الْمَحَارِمِ، حرام چیزوں سے روک لے. پروردگارا تو مجھے حرام چیزوں سے روک لے. چونکہ کسی چیز کے کثرت میں عام طور سے بھی انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے. وہ اس کے لیے ایک کمرہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن جی چاہتا اس کے پاس 4-6 کمرے موجود ہوں. مثال کے طور پر 2 روٹی سے اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن وہ کل کے لیے بھی روک لیتا ہے 4-6 کر کے. یعنی زیادہ ہونا اگر دنیا کی ساری مخلوقات کو دیکھ لیجیے تو اس میں اکثر آپ کو دکھائی دے گا کہ اس نے اسی دن کا رزق جتنا بھی اس نے حاصل کیا کھا لیا، پھر کل دوسرے دن پرندے صبح کو نکلتے ہیں اپنے رزق کے لیے اور اپنا رزق کھا لیتے ہیں. وہ لا کر کے جمع تو نہیں کرتے، اس کو لا کر کے کہیں جمع کر لیں. کچھ ہو سکتے ہیں پرندے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے حیوانات ہو سکتے ہیں جو لا کے جمع بھی کرتے ہیں. وہ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ وہ جمع کی ہوئی چیزیں وہ سڑ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. وہ سب کے سب ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ جمع کی ہوئی چیز خود اپنے کام نہیں آتی ہے، دوسرے کے کام آتی ہے. اس لیے حدیث میں یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا کو چھوڑنے لگتا ہے تو اس کے محنت کا نتیجہ یعنی مال سامنے ہوتا ہے، اور آدمی مال سے اس وقت پوچھتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتنی محنت کی تھی، تم میرے کتنے کام آ سکتے ہو. مال اسے یہ کہتا ہے کہ بس تمہارے کفن تک جو تمہارے کام آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن وہی مال جو ہے کام آ سکتا ہے آگے کے لیے جب اس مال کو جو ہے راہ خدا میں اور اچھائیوں میں خرچ کر دیا جائے تو کام آ سکتا ہے. یہ جب خرچ کر دیا جائے تو یہ انسان کا خرچ کرنا عمل ہے. عمل جو ہے آگے کام آتا ہے، وہ خالی و محنت کا نتیجہ مال کی شکل میں آ کے کام نہیں آ سکتا کفن تک.
اولاد کے لیے جو انسان نے کتنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اس کو پالا ہے، تو اس کو بڑا کیا ہے، اس سے وہ بھی سامنے پوچھتا تم کتنے کما سکتے، قبر تک پہنچا نہیں ہے، قبر تک اس سے آگے تو اتنا کام نہیں، بس ایک عمل ہی رہ جاتا ہے کہ عمل بھی سامنے ہوگا، آدمی اس سے پوچھے گا تم میرے کیا کام آ سکتے ہو، کہاں حشر تک تمہارے کیا کام آئیں گے، لیکن وہی کام آتا ہے۔ تو پروردگار تو حرام چیزوں سے بچا، ولا تجرنی علی المعاصی، مجھ میں جرأت نہ پیدا ہو، انسان ہمت اور جرأت کرتا ہے کسی چیز کے کرنے کی، مثلا کہ بہت ساری غلط چیزیں ایسی جس کے بارے میں آدمی کو پتہ ہے کہ صحیح نہیں ہے، پھر بھی وہ ہمت کر لیتا اور جا کر سب کرتا ہے۔ جتنی میری خطا اور غلطیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بیشتر کو میں جانتا ہوں کہ یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے، یہ خطا ہے، یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود میری زندگی میں آ گیا، تو اس کا مطلب میں نے جرأت کی ہے، پروردگارا وہ جرأت مجھ سے چھین لے، وہ جرأت نہ رہ جائے کہ میں گناہ کی طرف جاؤں۔ وَاجْعَلْ هَوَايَ عِندَكَ وَرِضَايَ فِيمَا يَرِضُ عَلَيَّ مِنْكَ، پروردگار بس تیرا خالی خیال رہے، پروردگار تیری یاد رہے، پروردگار تیرا ذکر خالی رہے، اور جو کچھ بھی میرے سامنے آئے اور جو کچھ بھی تیری طرف سے ہے میں اس پر راضی رہوں، پروردگار جو کچھ بھی تیری طرف سے اس پر رضا ہوں، میں اس پر راضی اور خوشنود رہوں۔ ہو سکتا ہے بہت سارے مسائل و مشکلات بھی آ سکتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، پروردگار اگر تو اس پر راضی ہے، یہ میرا امتحان ہے، میں اس پر راضی ہوں، لیکن امتحانات سخت ہی ہوتے ہیں، اور جتنے سخت امتحان ہوتے ہیں اتنے اگر آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو تم سے بلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ وبارک لی فیما رزقتنی، اور پروردگار جو کچھ مجھے رزق دیا اس میں برکت عنایت کرتا رہا، اس میں برکت عنایت کرو، فیما اولتنی و فیما انعمت علیہ بہی علیہ، جو کچھ تو نے رزق دیا ہے اور جو چیزیں بھی تو نے نعمت کے طور پر مجھے عطا کی ہیں سب میں برکت عنایت فرما، وجعلنی فی کل حالات محفوظا مخلوعا مستورا ممنوعا معاذا مجارا، اور پروردگارا ہر حالات میں، ہر حالت میں تو مجھے محفوظ رکھ، مستور رکھ، ممنوع رکھ، جو کہ حالات ہیں پروردگارا اس حالات میں، اس حالات کے اعتبار سے تو مجھے محفوظ رکھنا، اور یقیناً یہ اللہ کے بارگاہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ثواب پڑھ کر کیا ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ وقض عنی کل ما الزمتنی ہے وفرضتہ علیہ لک فی وجہ من وجوہ طاعتک، دعا کریں پروردگارا میری طرف سے ادا ہو جائے ہر وہ چیز جو تو نے میرے اوپر لازم اور ضروری قرار دے دیا ہے اور اس کو فرض قرار دیا ہے، کسی بھی عنوان سے فرض قرار دیا پروردگارا اپنے اطاعت کے لیے، وہ باقی نہ رہ جائے، میں اس کو پورا کر دوں، او لخلق من خلق کا، یا کوئی چیز جو ہے تو نے مجھ پر فرض اور واجب قرار دیا اپنی مخلوقات کے لیے وہ بھی مجھ پر نہ رہ جائے، اپنی اطاعت کے لیے جو فرض کیا ہے وہ بھی نہ رہ جائے، اپنی مخلوقات اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے جو ہے تم نے کیا ہے پروردگار وہ بھی مجھ سے باقی نہ رہ جائے۔ اور اس کے بعد وَإِن ضَعَفَ عَنْ ذَلِكَ بَدْنِي، چاہے بدن کے اعتبار سے میں کمزور ہوں اس کو پورا کرنے میں، پھر بھی تو پروردگار اتنی قوت عنایت کر، طاقت عنایت فرما کہ میں ان ساری چیزوں کو ادا کر دوں۔ وَهُنَتْ عَنُ قُوَّتِ، میں میرے بدن کے اعتبار سے یا قوت کے اعتبار سے یا اس تک پہنچنے کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے میں اس کو پورا کرنے کے لائق نہ ہوں، تب بھی پروردگار تو مجھے اتنا کچھ عطا کر کہ وہ فرض میرے دل میں باقی نہ رہ جائے۔ معبود کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، جو ہم جانتے ہیں اسے تو کرنی، جو نہیں جانتے ہیں اللہ سے اس کے آگاہی کی دعا کر کے اسے پورا کرنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہم سب کو واجبات اور مستحبات کے ادائیگی کی قوت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا شر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔
تواصوا بالحق تواصوا